بلا تمہید میں اس پر ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کے لیے کس طرح تیار کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا، اور آپ نے اس خطبے کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پہ ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات بنائی ہے، یعنی شب قدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ اس کے اس نیک عمل کو فرضوں کے برابر درجہ دیں گے، اور جو بندہ اس رمضان کے مہینے میں کوئی فرض عمل کرے گا، اللہ اس کے ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر درجہ دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو اس امت پہ فرض فرمایا، اور اس مہینے کی رات کے قیام کو اس امت کے لیے بہت بڑی ثواب کی چیز بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری دی کہ یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ میں اس سے آگے حدیث بات مکمل کروں گا، درمیان میں ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی برکات کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان پہ کون سی برکتیں اتاری، کیا رحمتیں اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا دخل رمضان، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے، فرمایا فلم یغلق منہا باب، کوئی ایک دروازہ ان میں سے بند نہیں ہوتا، یعنی مکمل طور پہ جنت کھل چکی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ابواب الرحمہ، کہ رمضان مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، جس میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا، یعنی رب کا غضب بند، اللہ کا غصہ بند، اللہ کی ناراضگی ختم، اب اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہے۔ پھر انسان کو برگلانے والا، انسان کا دشمن جو اسے نیک اعمال سے روکتا ہے، ایمان والے کو ایمان والے عمل سے روکتا ہے، یعنی شیاطین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ پھر شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ کیوں قید کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جنت کے دروغہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرو میرے ان ایمان والے بندوں کے لیے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جنت ہر رات ان کے لیے سنواری جاتی ہے، ہر رات خوبصورت کی جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں شیاطین کو قید کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیاطین میرے ایمان والوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ کہ جب ایمان والا روزے رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت ساری حلال کردہ چیزیں بھی حرام کر دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس امت کے اوپر
سحری کرنے کا حکم دیا. اس سے پہلے کسی امت پر اللہ نے سحری کا حکم نہیں دیا، اور بلکہ اس امت کی ابتدا کے اندر بھی سحری کا حکم نہیں تھا. بعد میں سحری کا حکم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے فرض روزے رکھے، آپ کی زندگی مبارک میں 9 دفعہ رمضان آیا. فرض ہونے کے بعد حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں آئے، سن 2 ہجری کو، شعبان کی 2 تاریخ ہے، سن 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا، فرضیت کا حکم اترا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض ہوئے. پھر کیا ہوا؟ چند واقعات پیش آئے کہ اللہ کا ایک نظام تبدیل ہوا. کس طرح تبدیل ہوا کہ پچھلی امتوں کے لیے سحری کا حکم نہیں. جیسے روزہ شروع ہوا، روزے کے ساتھ کھانا پینا بھی حرام، بیوی کے ساتھ جماع کرنا بھی حرام ہو گیا. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت قیس بن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ چرانے والے آدمی ہیں. حکم تھا جب انسان سورج غروب کرتا، غروب ہونے کے بعد آنکھ لگ جاتی، اس سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. حضرت قیس بن صارمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا. اگلے دن مزدور تھے، اونٹ چراتے رہے. شام کو تھکے ہارے آئے اور ایک گھوڑ پانی کھجور کے ساتھ افطار کیا. بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہاں میں پتہ کر کے لے آتی ہوں. بس وہ لینے کے لیے ہی گئی، پیچھے سے انہوں نے سر رکھا اور اس کی آنکھ لگ گئی. دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اگلا دن ہے، صحابی رسول 2 دن سے بھوکے ہیں. ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آئے. نماز کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ قیس بن صارمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا تھا، افطاری کے بعد کچھ کھا پی نہ سکے، اگلا روزہ شروع ہو گیا، آنکھ لگ گئی، لہذا آج بالکل کمزوری آ چکی ہے، نڈھال ہو گئے ہیں، ہمت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کا دل پھوٹا کہ میرے صحابی کا ایمان دیکھے روزہ چھوڑا نہیں، کہ اگر کھانے پینے کو کچھ ملا نہیں تو اللہ کا حکم چھوڑا نہیں، روزہ رکھ لیا. اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش کے اندر آئی. اللہ نے حکم دے دیا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. سحری کا حکم آ گیا، کھاؤ پیو جب تک سفید تاگا سیاہ تاگے سے جدا نہ ہو، جب تک صبح کی سفیدی، صبح کی روشنی رات کی سیاہی سے جدا نہ ہو. یعنی صبح اللہ نے طلوع فجر تک کھانے کا حکم دے دیا. تو صحابی کے اس عمل کی وجہ سے اس امت کے اوپر اللہ کا فضل یہ ہوا، اس کا نظام اس طرح تبدیل ہوا کہ اللہ نے اب کھانا پینا اس امت کے علاق کو حلال قرار دیا. جماع حرام تھا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی، بدو صحابی، روزہ رکھا، روزے کے ساتھ بیوی کے پاس چلے گئے. بعد میں خیال آیا میرے لیے تو حرام تھا روزے کے ساتھ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، کہاں سے غلام خریدوں کا آزاد کروں گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھی 60 دن کے روزے رکھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے روزے کے اندر مجھ سے یہ عمل ہوا، 60 دن کے روزے کہاں مجھ سے برداشت ہوں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں، 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ محبوب علیہ السلام نے بٹھایا، بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد کہیں سے کھجور کے بورے آئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ کون تھا؟ وہ صحابی کون تھا جس سے روزے کی حالت میں جمع ہو گیا؟ بلایا گیا. محبوب نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ، اپنے روزے کا جو آپ نے توڑا ہے فدیہ ادا کر دو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے کا سب سے غریب آدمی تو میں ہوں، اس مدینے کا غریب آدمی میں ہوں، لہذا یہ میرا صدقہ، یہ میرا فدیہ میرے لیے حلال قرار دے دے. محبوب علیہ السلام نے اجازت دے دی.
فرمایا جاؤ تم اپنا فدیہ اپنے لیے ہے، تم اس کو کھاؤ۔ غرض اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرا حکم بھی آ گیا کہ اب تمہارے لیے رات کے وقت غروب ہونے کے بعد کھانا پینا بھی حلال ہے، رات کے وقت غروب ہونے کے بعد صبح سحری تک تمہارے لیے بیوی کے ساتھ جماع کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ نے اس امت کے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا، وگرنہ پچھلی امتوں کے اللہ نے روزوں کا حکم دیا لیکن بڑا سخت حکم آیا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، دیکھو وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، دیکھو وہ کون آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ محبوب نے پھر فرمایا، حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی نزل، کیا کوئی وحی اتر رہی ہے؟ محبوب نے فرمایا نہیں وحی نہیں اتر رہی۔ یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے؟ محبوب نے فرمایا نہیں کوئی دشمن حملہ کرنے نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے جس کے سامنے ہم جا رہے ہیں وہ ہماری طرف آ رہا ہے؟ محبوب نے فرمایا وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے ان 9 رمضانوں کے اندر جو آپ نے سحری فرمائی، احادیث میں لکھا ہے اکثر، عام طور پہ نہیں اکثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گلاس کے ساتھ اور چند کھجوروں کے ساتھ سحری فرمایا کرتے تھے، چند کھجوروں کے ساتھ سحری فرمایا کرتے تھے۔ پھر محبوب علیہ السلام سارا دن امت کی خدمت کے لیے، امت کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ساری زندگی امت کی خدمت کے لیے، مخلوق کی نفع رسانی کے لیے، اللہ سے خیر مانگنے کے لیے تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا حضور علیہ السلام کی یہ صفت بڑھ جاتی، اللہ کی طرف سے اس صفت میں ترقی کر دی جاتی، اضافہ کر دیا جاتا۔ رمضان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے اور حضور علیہ السلام کو روزانہ قرآن سنایا کرتے تھے۔ کیا سناتے؟ روزانہ قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور بھی پھر جبرائیل السلام کو قرآن سناتے تھے، یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا، جبرائیل السلام بھی قرآن سناتے، میرے محبوب بھی قرآن سناتے۔ فرمایا پھر روزانہ جبرائیل السلام کی حاضری، روزانہ حاضری، اس حاضری کی برکت کی وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے خیر خواہی، امت کے لیے محبت، امت کے لیے شفقت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر ہوائیں چلائی ہیں، فرمایا کہ محبوب کی شفقت ان ہواؤں سے بھی تیز ہو جایا کرتی تھی، ہواؤں سے بھی تیز ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے عرض کیا محبوب علیہ السلام سحری کر رہے پانی کے گلاس کے ساتھ، چند کھجوروں کے ساتھ، لیکن دن کہاں گزر رہا ہے؟ امت کی خدمت کے لیے گزر رہا ہے۔ دن کہاں گزر رہا ہے؟ امت کے لیے جو ہے اس کو دعوت دینے کے لیے گزر رہا ہے۔ اللہ نے ہم پہ تو احسان کیا میرے بھائی، اللہ نے ہمارے لیے رزق کی فراوانی کی، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ ایمان والے کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور یقینی بات ہے ہم لوگ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 11 مہینے جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ چیزیں جو ہمارے گلے تک 11 مہینے نہیں جاتی، لیکن رمضان کی برکت سے، رمضان کے روزوں کی برکت سے، روزوں کی افطاری کی برکت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرماتا ہے، تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر روزے دار کا روزہ افطار کرایا کرو، خود بھی افطار کرو، روزے دار کا روزہ بھی افطار کرو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان والا روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ 3 انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ 3 انعام عطا فرمائے گا روزے دار کا روزہ افطار کرانے پر۔ محبوب نے فرمایا پہلا انعام یہ ہوگا جس نے روزہ افطار کرایا، اس افطار کرانے والے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نمبر 2، محبوب نے فرمایا اس افطار کرانے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا ثواب لکھا جائے گا جتنا اس روزے دار نے روزے میں جو اعمال کیے تھے،
روزہ رکھا، قرآن پڑھا، تسبیحات کی، نوافل پڑھی، جتنا اللہ اس روزے دار کو ثواب دے گا اللہ اس افطار کرانے والے کو فرمایا برابر ثواب دے گا، نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ اور تیسرا انعام اس سے بڑھ کر میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ روزہ افطار کرانے والے کو جہنم سے عذاب عطا فرمائے، جہنم سے عذاب عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، افطار خود کرنا ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ بہت سارے بیچارے ایسے غریب لوگ ہیں جو اپنے لیے افطاری کا صحیح طور پر انتظام نہیں کر پاتے، پانی کے ساتھ افطار کر لیا، مل گیا تو افطار کیا، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے جیسے کیسے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر مال والے کو مال دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات زکات کی صورت کے اندر غریب کا خیال کرے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان روزہ افطار کرائے گا اللہ اسے انعام دے گا۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب آدمی ہے اس کو یہ 3 انعام کیسے ملیں گے؟ برابر ثواب، جہنم سے آزادی اور گناہ معاف، یہ 3 انعام غریب کو کیسے ملیں گے؟ غریب کو کسی کا روزہ افطار نہیں کرا پائے گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے تم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، فرمایا کہ تم ایک کھجور بھی دے دو، ایک گھونٹ لسی کا بھی دے دو، ایک پانی کا گھونٹ دے دو، نیت یہ ہو کہ اس روزے دار کو روزہ افطار ہو جائے، فرمایا اللہ تب بھی تمہیں یہی انعام عطا فرمائے۔ ہاں، اگر تم نے اس روزے دار کو اتنا کھانا کھلایا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، اتنا اسے دیا کہ وہ سیر ہو گیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، جس نے افطار کرایا ہے اللہ اس کو معاشر کے میدان کے اندر میرے حوض سے اتنا سیر کرائیں گے فرمایا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اس کا انعام اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، اللہ نے رمضان کے 3 عشرے بنائے، 3 عشرے، اولہ رحمت، فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اوسطہ مغفرت، فرمایا درمیانی عشرہ گناہوں سے بخشش مانگنے کا عشرہ ہے، اور آخرہ عتق من النار، فرمایا کہ جو آخری عشرہ ہے جہنم سے چھٹکارا مانگنے کا عشرہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے 4 کام کثرت سے کرنا۔ کتنے کام؟ 4 کام کثرت سے کرنا۔ نمبر 1 توجہ سے بیٹھیں گے، 4 کام کثرت سے۔ نمبر 1 میرے محبوب نے فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ فرمایا کثرت سے پڑھنا۔ اور حدیث میں یوں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر ہے ہی لا الہ الا اللہ۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا۔ نمبر 2 میرے محبوب نے فرمایا استغفار کی کثرت کرنا۔ کس کی کثرت کرنا؟ استغفار کی کثرت کرنا۔ جب لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی رب سے تعلق جڑے گا۔ کیا جڑے گا میرے بھائیوں؟ اللہ سے تعلق جڑے گا۔ جب رب سے تعلق جڑے گا توبہ مانگنا آسان ہو جائے گا، گناہوں کی معافی مانگنا آسان ہو جائے گا، استغفار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جنت کثرت سے مانگنا، اللہ سے جنت کثرت سے مانگنا۔ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ سے جنت مانگے، بار بار مانگے۔ اور نمبر 4 میرے محبوب نے فرمایا اللہ سے جہنم کی پناہ کثرت سے مانگنا، جہنم سے چھٹکارا کثرت سے مانگنا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اور ایک حدیث میں اکثر سناتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والا اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت نصیب فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، جب ایمان والا 3 دفعہ کہتا ہے، 3 دفعہ کہتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا پھر جنت بھی سفارش کرتی ہے، جنت بھی کہتی ہے یا باری تعالیٰ اسے جنت نصیب فرما دے، اسے میرا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور جہنم بھی کہتی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے محفوظ کر دے۔ لہذا پھر جہنم بھی سفارش کرتی ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کے اندر
میرے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ روزہ اور تراویح اور قرآن ہے۔ میں مختصر بات اور کرتا ہوں، وقت پورا ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اسلامی سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ 11 مہینوں کے نام اہل عرب نے رکھے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، شہر رمضان الذی۔ فرمایا پھر اس رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، کس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں؟ اہل لغت لکھتے ہیں رمضان کا معنی ہے جل جانا۔ کیا بھائی؟ جل جانا۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایمان والا روزہ رکھتا ہے، ایمان والا اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، ایمان والا استغفار کرتا ہے، ایمان والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے اس کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک گناہ جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا جب آخری رات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جا تو آج بخشا بخشایا ہے، آج میں نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آخری رات جس رات میں سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ محبوب نے فرمایا نہیں، فرمایا حق یہ ہے کہ مزدور کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، مزدور نے مزدوری شروع کی، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، قرآن کی تلاوت کثرت، تسبیحات کثرت کے ساتھ، لہذا آخری مہینے کے آخر، اس مہینے کے آخر تک اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا، پچھلے سال بھی الحمدللہ ٹھنڈا موسم تھا میرے بھائی۔ اگر میں آپ کو اپنے نبی کے بارے میں بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے، ستمبر کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ ستمبر کا مہینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، سن 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، پھر رمضان ایسے پیچھے ہٹتا گیا۔ محدثین لکھتے ہیں محبوب کی زندگی میں 9 کے 9 رمضان گرمی کے اندر آئے، 9 کے 9 رمضان۔ اللہ کا شکر ادا کرے میرے بھائیوں، آنے والا رمضان الحمدللہ ٹھنڈے موسم کے اندر ہے۔ اگر اس رحمت اور برکت کے باوجود ہم میں سے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، بدبخت کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سخت گرمی کے موسم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے بھی چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر بدر کے میدان میں جہاد بھی لڑ رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ رمضان کے مہینے کے اندر ہوا ہے، لیکن ان روزے چھوڑے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے آپ مسلمان کہنے والے اور اللہ سے بڑی امیدیں لگانے والے، لیکن تھوڑا سا بہانہ آتا ہے، سر کا درد ہو گیا، تھوڑا سا بخار آ گیا، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمیں رمضان کا روزہ چھوڑ دینا ہے۔ رمضان کا مہینہ اور اس کا روزہ اتنے بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں، کوئی شرعی مجبوری نہیں، ایک روزہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ پھر غیر رمضان کے اندر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزے کے ثواب کو میرے بھائیوں، جس مہینے کے اندر اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور پھر میں اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ کتنی نیکی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک انسان نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یہ ایک حد ہے۔ 700 گنا کسی ایک نیکی پر کبھی اللہ کسی کو ایک نیکی نہیں دیتے۔ ایک نیکی کب ملتی ہے؟ جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، صرف ارادے کو ایک ملتی ہے، لیکن جب اس نیکی کو کر لیتے ہیں رب ایک نہیں دیتا، ایک کے بدلے میں 10، اس کے بعد 700۔ یہ میرے اور آپ کا اخلاص ہوتا ہے، اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن محبوب نے فرمایا تمام نیکیوں میں سے روزہ ایک واحد نیکی ہے جس کے ثواب کی مقدار کہیں پر بھی نہیں ہے، جس کا ثواب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے
الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں اپنی شان سے اسے عطا کروں گا۔ اب اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم شان والا ہے۔ حضرت معاذ رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، سعد بن معاذ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، جس کا ترجمہ ہے، میں تھوڑا پس منظر بات سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا نا دعوت دینے کے لیے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اے ہارون، فرعون کے پاس جا رہے ہو، بڑا سرکش ہو چکا ہے، بڑا سرکش ہو چکا ہے، لیکن جا کے جب اسے دعوت دینی ہے، جب اسے اسلام کی، جب اسے کلمے کی دعوت دینی ہے، بات کرنی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرمی سے، محبت سے۔ اللہ کا اتنا بڑا دشمن اور رب اپنے دشمن کے ساتھ کتنا پیار کر رہا ہے کہ میرے دشمن سے سخت معاملہ نہیں، نرم لہجے سے بات کرنی ہے۔ اب وہ بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، کہتے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اس کے پڑھنے کے بعد پھر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یا باری تعالیٰ، وہ بندہ جو تیرا دشمن تھا، جو تیرا دشمن تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، کہتا ہے میں الہ ہوں، یا اللہ تیری نرمی اس کے ساتھ اتنی ہے کہ تو نبیوں کو حکم دیتا ہے میرے دشمن سے نرمی کا معاملہ کرنا، پیار کا معاملہ کرنا۔ یا باری تعالیٰ جو تجھے الہ کہتا ہوگا تو اسے کتنا پیار کرتا ہوگا، جو تجھے معبود اپنا مانتا ہوگا، یا اللہ تیرا پیار اس کے ساتھ کتنا ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے یا باری تعالیٰ تیرا پیار اور تیری نرمی اس کے ساتھ جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، فرعون، یا اللہ تو کہتے میری اس کے ساتھ نرمی، جو روزانہ کہتا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تیری اس کے ساتھ کتنی نرمی ہوگی، تیری اس کے ساتھ کتنی نرمی ہوگی۔ تراویح کے ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا انعام تراویح کے ایک سجدے پر فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے، فرمایا وہ محل یاقوت اور زمرد سے بنا ہوتا ہے، جس کے 60,000 دروازے سونے اور چاندی کے لگے ہوں گے، ایک سجدہ کرنے پر، تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر۔ اور نمبر 3 محبوب نے فرمایا ایک سجدہ کرنے پر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں جو اتنا بڑا درخت ہوگا جس کے سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی چلتا رہا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ایک سجدے کی قیمت اور ثواب میں نے عرض کیا۔ جو خوش نصیب آدمی رمضان کے رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے اور 5 فرض بھی ادا کرے اور رمضان کی تراویح بھی سنے پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی سنے، تو میرے بھائی اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ رمضان کا روزہ الگ فرض، نماز الگ فرض، تراویح الگ ثواب سنت، قرآن کا سننا الگ ثواب سنت، اور پھر ایک ایک حرف عام طور پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر ہر نیکی کو 70 سے ضرب دی جاتی ہے، تو پھر 10 کو 70 کے ساتھ ضرب دے دو، پھر قرآن کے کتنے احرف ہیں اور کتنے کلمات ہیں، کتنی آیات ہیں، اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرمائیں گے اس قرآن پڑھنے والے کو، اس قرآن سننے والے کو، اس تراویح پڑھنے والے کو، اس تراویح کے اندر قرآن سننے والے کو۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے دنیا کے کیلکولیٹر بھی ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا ثواب ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے میرے بھائی کہ رمضان آ رہا ہے، ہم اللہ سے عہد کریں، تیاری کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکتیں دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اگلے دن اگلا لمحہ اللہ جانتا ہے دنیا کے اندر کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن چند دن رہنے کے بعد ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہمیں رمضان کی زندگی، رمضان کا مہینہ ضرور نصیب ہوگا۔ وگرنہ میرے بھائیوں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے کتنی عمر کس کی بنائی ہے اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 60 سے 70 سال ہے۔ میں ایک مثال فرض عرض کرتا ہوں، اگر کسی بندے کی عمر 60 سال ہو
کتنے ہو گئی؟ 60 سال ہو۔ اس 60 سالوں میں سے پہلے 15 سال تو بچپن میں گزر گئے، ہوش بھی نہیں تھا میں دنیا میں کیوں آیا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کتنے بچ گئے میرے بھائیوں؟ 45 سال بچ گئے۔ اور اس 45 سال کے اندر اگر آدمی سوتا ہے تو 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 8 گھنٹے تو وہ سو ہی جاتا ہے۔ 8 گھنٹے لکھا ہے کہ اگر ہم اس کو ترتیب بناتا ہے، باقاعدہ میں نے ترتیب بھی دی ہے، یہ 8 گھنٹے روزانہ کے بنائے تو اس 60 سال میں 20 سال سونے کے لگ جاتے ہیں۔ کتنے گزر گئے؟ 20 سال۔ باقی کتنے بچے؟ 25 سال بچے۔ اور کام کرنا بھی تو ہے نا، پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ روزانہ کے 8 گھنٹے کام کے لیے لگا دیں، 20 سال یہ لگ گئے۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 5 سال بچ گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ پھر میں نے اور آپ نے دن میں کھانا بھی کھانا ہے، میں نے اور آپ نے بشری تقاضے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہے، 2 ٹائم کے کھانے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے روزانہ کی اس میں آدھا گھنٹہ کھانے کے لیے، آدھا گھنٹہ قضائے حاجت کے لیے رکھ دے، 3 سال یہ کٹ جاتے ہیں۔ باقی کتنے بچتے ہیں؟ زندگی کے 2 سال بچ جاتے ہیں۔ میرا اللہ سوال کرے گا محشر کے میدان میں، 60 سال عمر بھی کن کاموں میں خرچ کر کے آیا، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ 20 سال سونے میں لگا کے آیا، 20 سال کمانے میں لگا کے آیا، 15 سال بچپن میں لگا کے آیا، صرف 2 سال زندگی کے، پھر اس کے اندر بھی فرض ادا کیا کہ نہیں کیا، پھر اس کے اندر بھی اللہ کا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، چلا جائے گا۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ جو اللہ وقت دے رب کی فرما برداری میں گزر جائے۔